چیف جسٹس نے پھر آج جو وضاحت کی اس توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو ایمان مزاری کے کریئر کو نقصان پہنچے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قابو کیا. کل کا یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے پکڑ لیا نہ یہ فقرہ. اب چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فقرہ نہیں کہا. جھوٹ بولنے والا شخص کیا جج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب سوال یہ ہے بھائی ایک واقعہ ہوا ہے, جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا نہیں ہے, لیکن معاملے کا ایک فریق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا کہا تھا. جھوٹ کا الزام اگر ایمان نے اور ہادی صاحب جھوٹ بولا اور میرے جج پہ الزام لگایا تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں جسٹس صاحب آپ نشست چھوڑیں اور کچھ عرصے کے لیے ججی سے پیچھے. بات صرف اتنی سی ہے, ایک عمران خان کے ساتھ اپنا پھڈا اور مسئلہ ختم کر لیں. آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ جو شورشیں چل رہی ہیں, جو دہشت گردی کے معاملات چل رہے ہیں, ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے, اکانومی اور جو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی عدم استحکام کی وجہ سے, بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایک بندے کا معاملہ نہیں ہے, پاکستان کی عوام کی میجورٹی کی ول کو تسلیم کر لیں, کام ہی ختم ہے ساری کہانی. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ دراصل پاور سٹرکچر ریکیلیبریشن مانگ رہا ہے. وہ مطالبہ بنگلہ دیش میں پورا ہو, وہ سری لنکا میں ہو, وہ نیپال میں پورا ہو. دیکھیے پاکستان کے اندر یہ مطالبہ دستوری حدود کے اندر کیا جا رہا ہے. آپ کے جتنے جو الیکشن ہیں ان کو مانیں. بھائی وہ ہو تو رہا ہے, اس کا اپائے متبادل پلان سوچے تو جا رہے ہیں. ڈبیٹیں شروع ہو چکی ہیں, نئی قیادت سامنے لانے کی تیاری ہو رہی ہے. السلام علیکم جی, آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لائے گئے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کل ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ جو مکالمہ کیا, آج اس سے رجوع کرنے کی کوشش کی. جو غلطی ان سے ہو گئی تھی, لیکن جو عذر انہوں نے پیش کیا وہ عذر گناہ بدتر از گناہ والا معاملہ ہو گیا. یہ معاملہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے, کہاں تک جائے گا اور یہ ہوا کیوں تھا, اس پہ کچھ گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ محمود اچکزئی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے جین میریٹ سے, جو برطانوی ہائی کمشنر ہے, اور بڑی سگنیفیکنٹ ملاقات ہے اور ان ڈیٹیل ہوئی. ہاں, اس میں میری کچھ ذمہ داروں سے بات بھی ہوئی ہے, بالکل وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور خیبر پختونخوا آپریشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا جو ان کا مطمع نظر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, اور انہوں نے علی امین گنڈاپور اور کے پی گورنمنٹ کو جو کہا, اس کے بعد ایک ریاست کا رسپانس ہے اس پہ, جو ہم خبروں کی صورت میں ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ بار بار دیکھ رہے ہیں. اور پھر وزیر دفاع کی اس پہ ایک عمران خان کی ٹویٹ کو کوٹ کر کے جو انہوں نے باتیں وہاں پہ کی ہیں, یہ پیچھے کیا چل رہا ہے سب معاملہ, اس پر بھی بات ہونا بہت ضروری ہے. سرفراز ڈوگر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے سرفراز ڈوگر صاحب, یہ نا حبیب صاحب وہ مارنگ کی ای سی ایل والا معاملہ تھا نا, وہ جامع صاحب ذرا بتائیں آج کیا انہوں نے فرمایا. وہ میں پہلے یہ تو بتاؤں نا, مارنگ کا ای سی ایل کا معاملہ تھا, تو وہاں ایمان مزاری صاحبہ پیش ہوئی تھیں, تو ان کا جو ایگزیکٹ استدلال ہے ان کے, جی میرے ریمارکس میں پڑھ کے ان کے جملے پڑھوں گا, میرے ریمارکس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا اور یوں ایک طوفان کھڑا کیا گیا. ایمان مزاری سے مکالمے کے دوران انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں, مگر تنقید کو ذاتی رنگ دینے سے گریز کیا جانا چاہیے. اور چیف جسٹس نے پھر آج جو وضاحت کی, اس نے کہا جی کہ جی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو ایمان مزاری کے کریئر کو نقصان پہنچے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قابو کروں گا. یہ بات کل سے پھیلائی جا رہی ہے. ہادی صاحب وہاں کھڑے تھے, میں نے ان سے کہا کہ انہیں سمجھا دیں ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی شروع. نہیں, یہ تو بیچ میں بتائیں نا کہ بچی کا کریئر خراب ہو جائے. جی, یہ تو یہ جو الفاظ لمبی, انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹیوں کی طرح اور میں نے ایک سینئر اور ایلڈر کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ایز اے لائر. جی اچھا, دیکھیے جہاں تک کل کا یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ان سے منسوب فکرہ ہے کہ اگر میں نے پکڑ لیا نہ یہ فکرہ ہے. جی اچھا, باقی فکروں کو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی توہین عدالت کی کارروائی آپ پہ ہو سکتی ہے. یہ ایک عدالت کا کام ہے کہ جج صاحب جو ہے اگر دیکھیں کہ کوئی شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو وہ اسے بتائیں کہ جناب میں تمہارے خلاف توہین عدالت بھی لے سکتا ہوں. اب یہاں پر سوال ختم ہوگی بات. وہ بیٹی سمجھتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے, وہ جو مرضی کریں, باقی سب چیزیں تو پرسنل لیول کی ہیں نا. یہ فکرہ کہنا کہ اگر میں نے پکڑ لیا نہ, یہ فکرہ نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ کہا یا نہیں کہا, یہ تو ہمارے سامنے فکرہ آیا رپورٹرز کے ذریعے, اور بڑے محترم رپورٹرز ہیں, سکہ بند رپورٹرز ہیں جنہوں نے اس کو رپورٹ. جج صاحب نے بھی ڈینائی نہیں کیا. اچھا, یہ کہہ دیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو. دوسری بات کہ ہادی چٹھا صاحب جو ایمان زینب مزاری صاحبہ کے خامن ہیں, انہوں نے واضح طور پر آج ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے محترم چیف جسٹس پہ. پھر جو 41 جو خواتین لوئرز ہیں, انہوں نے جو خط لکھا ہے, مذمتی بیان جو جاری کیا ہے, اس کے اندر یہ فقرہ کوٹ کیا ہے. نسوانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی. اچھا, اس کے بعد نسوانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی, مختلف جگہ سے بار ایسوسیشن سے آ گئی. اب چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فقرہ نہیں کہا. ٹھیک ہے,
اس کا مطلب یہ, اور ایک طرف سے الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ فقرہ کہا. اب اور پھر اگر یہ معاملہ کمرے کے اندر ہوتا تو شاید کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, بات ختم ہو جاتی اسی وقت. لیکن اب یہ بات میری رائے میں, ایک طالب علمانہ رائے میں, اب یہ بات نہ تو چیف جسٹس صاحب کے بس کی رہی ہے, نہ اب وہ واحد فریق اس میں, وہ تو ہیں لیکن دوسری طرف سے فریق اب میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, آپ ہماری عدالتی تاریخ میں معزز جج صاحبان کے فکرے ایک لمبا عرصہ پھر ان کو ہانٹ کرتے نہیں, ہانٹ نہیں کرتا یہ, میں تو اس کے ہانٹ کرے نہ کرے, کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, اب یہ فقرہ جو گڈ ہے ٹو سی یو تھا نا, کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ وہ جس بھی ایک سیکنڈ انہوں نے کہا آپ گفتگو کو نا دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اپنا آرگومنٹ مکمل کریں. یہ دروغ گوئی کا الزام ہے, یہ پسندیدگی ناپسندیدگی کا الزام نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا شخص کیا جج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب سوال یہ ہے, بالکل ٹھیک بھائی ایک واقعہ ہوا ہے, جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا نہیں ہے, لیکن معاملے کا ایک فریق کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا, انہوں نے یہ ایسا کہا تھا. تو اور پھر آج وہی فریق ہادی چٹھا صاحب کی, میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ٹویٹ نکالیں. ہادی چٹھا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جج صاحب دوبارہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں جھوٹ بول کے. That's a very serious allegation. That is a very serious allegation. اب یہ کوشچن نہیں ہے کہ جج صاحب کا کنڈکٹ کیسا تھا. جج صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو تم میرے بچوں کی طرح ہو, ورنہ اگر تم نے ایسے کیا تو میں تمہیں چپت لگاؤں گا. یہ سب چیزیں اپنی جگہ, یہ سب چیزیں پرسنل لیول کی ہیں. عدالتی سطح پہ ایک جج کے اوپر جھوٹ بولنے کا متعین الزام لگ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایمان مزاری صاحبہ نے تو اس کے اوپر کچھ اور ہی کہہ دیا ہے. جی, وہ اس سے زیادہ حساس کا ہے. انہوں نے اپنے خود ٹویٹ پہ جو ویریفائڈ ان کا اکاؤنٹ ہے, وہ لکھتی ہیں کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بدتمیزی کی, مجھے میرے کام کی جگہ پر ہراس کیا, اور کھلی عدالت میں دھمکی دی. اپنے لیے اپنے کیے ہوئے پر شرم تو انہیں آئی نہیں ہے, ان کے جملے ہیں جی, اور آج بھی سیکسسٹ ریمارکس پاس کر رہے ہیں. میں نہ تو ان کی بیٹی ہوں اور نہ بچی, میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. سیکسسٹ وہ مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ بدتمیزی کر کے اب کہتے ہیں صنفی امتیاز برت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں طوفان نے بدتمیزی کر کے اب کہتے ہیں کہ میری بات صحیح نہیں کوٹ کی گئی, اور آج پھر سیکسسٹ ریمارکس لیے ہیں. دیکھیے یہ وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اب اور ان کو جو رپورٹ کیا ہے چیف جسٹس صاحب کی وضاحت کو ایز اٹ از, پہلے خبر میں نے پوری تھی ڈان کی تو وہ بڑا مفہوم لمبا تھا اس لیے ہم بہک گئے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک کیس کے دوران ریمارکس دیے کہ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے, میں کل اسے سمجھا رہا تھا, میں تو بطور چیف جسٹس اور بڑا یا بزرگ ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا, میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کیا گیا. میں نے کہا تھا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں, ذات پر بات نہ کریں. یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. میں نے تو نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا, اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے. ہادی صاحب کھڑے تھے, میں نے کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا. توہین عدالت کی کارروائی ہو تو بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا. میں نے بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھ رہی تھیں, بار بار کہہ رہی تھیں کہ بنیادی حقوق, کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں چیف جسٹس؟ اچھا, ایک تو یہ مجھے پہلی دفعہ انکشاف ہوا ہے کہ کورٹ کے کوئی بنیادی حقوق جناب ہیں. کورٹ لوگوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. تو اب چیف جسٹس صاحب کو لگ رہا ہے کہ میرے جو کورٹ کے بنیادی حقوق کون سے, ہاں چیف جسٹس صاحب کے بطور انسان بنیادی حقوق ہیں جس طرح کے سب کے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا. یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میرا فقرہ یہ نہیں تھا کہ اگر میں نے پکڑ لیا نا, ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ میرا فقرہ نہیں تھا, پھر اسی لہجے میں کہہ دیتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. کہتے ہیں جی میں نے یعنی وہ انکار بھی نہیں کرتے اور انکار میں نے ہادیوں کہا کہ اسے پکڑو اور لے جاؤ. نہیں, اس سے پہلے انہوں نے کہا جی سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا. دیکھیے اب سیاق و سباق تھا نہیں تھا, ہاں ٹھیک. کوشچن یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس نے جھوٹ بولا ہے کل کے واقعے کے بارے میں یا نہیں. ہمیں امید تو یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس جھوٹ بول سکتا. اتنے لوگ بھی جھوٹ نہیں بول رہے جنہوں نے. اچھا, لیکن جب اتنے لوگ کہہ رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ تحقیق طلب ہے اور تفتیش طلب ہے. جب معاملہ تحقیق طلب اور تفتیش طلب ہو جائے اور اس میں ایک سیکنڈ اس میں ایک جج صاحب انوالو ہو جائے تو ظاہر ہے یہ پھر تھانہ کوثار تو نہیں جائے گا کیس, یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل جائے گا. وہ ایک بات تو بتائیں مجھے ویسے جی, اگر کسی عدالت میں فریقین جو ہیں وہ جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں جی جی, یا کوئی ایسی نوعیت ذاتیات پہ اتر آئے جو لوگوں نے دیکھی ہو,
تو کیا اس جج کو وہ کیس سننا چاہیے؟ جج کے کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کیس نہیں سننا نہیں چاہیے. سننا چاہیے. جی یہ تو واضح لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. بس اب اسی کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ٹروتھ فل ٹو ہز ورڈز ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے کہے کا پیرا دے. اپنے کہے کا پیرا بھی دے گا اور یہی ہے جی پھر مطلب. اور اب سادہ سا مطلب یہی ہے نا کہ اپنے کہے کی لاج رکھے گا. اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے جو ان کا وضاحتی بیان ہے اگر اس کو درست مان لیا جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن جو ایک فریق تھا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ درست نہیں ہے, جج صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. تو جب جج صاحب کے اوپر جھوٹ کا الزام ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے, انصاف کا تقاضا یہ ہے, کلیئر کریں اپنے آپ. نہیں, سب سے پہلا کام یہ ہونا ہے کہ جج صاحب آئندہ کسی عدالت میں نہ بیٹھے. ٹھیک ہے, وہ کلیئر کرنے کے لیے پہلے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے. کوئی شخص جو جس کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا ہو وہ لوگوں کے مقدمات سن رہا ہو اور اہم ترین مقدمات سن رہا ہو جن میں زندگی موت جائیداد داؤ پہ لگی ہو, تو سب سے پہلے تو جج صاحب کو ان سے گریز کرنا چاہیے. جج صاحب کو کہیں کہ جج صاحب کو یعنی ان کے جج ہونے کا تقاضا یہ جی کہ وہ سب سے پہلے کہیں جناب میں اپنے سارے کیسز تو روک رہا ہوں, اب میں کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں. نمبر 1. نمبر 2, یہ اب کیس ایمان زینب مزاری کا یا ہادی چٹھا صاحب کا نہیں رہا. درست. ایمان زینب مزاری صاحبہ انہیں معاف کرنا چاہیں کر دیں, ہادی چٹھا صاحب انہیں معاف کرنا چاہیں کر دیں. یہ ان کا انفرادی معاملہ تھا اس وقت تک جب تک یہ باہر نہیں آیا تھا. بالکل ٹھیک. کیونکہ جو چیف جسٹس ہے وہ ان کا رشتہ دار نہیں ہے. ہاں ٹھیک, بالکل صحیح. چیف جسٹس میرا بھی چیف جسٹس ہے جی, وہ پورے پاکستان کا چیف جسٹس ہے. ہر صوبے کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں نا. ہمیں ان سے انصاف کی اور قانون کی اور اپنے حقوق کی حفاظت کی توقع ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا ایسا شخص بظاہر تو یہ تاثر آ رہا ہے نا ہمارے کورٹ بیٹ رپورٹرز یا دیگر جو تجزیہ نگار بات کرتے ہیں قانونی معاملات, تو کہتے ہیں چیف جسٹس نے وضاحت دے دی, امید ہے معاملہ خوش فہمی سے طے ہو جائے گا. لیکن مجھے محترمہ جو ہیں ان کا تازہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا نہیں یہ معاملہ طے ہونے نہیں چاہیے. یہ کیا مطلب, یہ لوگوں نے مذاق بنایا, یہ محترمہ کا معاملہ رہ نہیں, اب تو رہ ہی نہیں گیا. یہ عوام کا کیس بھائی اب تو محترمہ اللہ کرے وہ معاف کر دیں, اور معاف کرنا بڑا اچھی بات ہے. اگر محترمہ ایمان صاحبہ انہیں معاف کرنا چاہتی ہیں کر دیں کہ میری توہین کی تھی, انسلٹ کی تھی, میں نے اس کو معاف کر دیا. لیکن میرے آپ کے اس کے دل میں جو کلک آ گیا, لیکن وہ جو جھوٹ کا الزام ہے بات یا تو پھر اب ایمان زینب صاحبہ, ایمان زینب مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر, یا تو پھر جھوٹ کا الزام اپنے اوپر لے. چلے سر, یہ آپ بالکل درست آپ نے پوائنٹ آؤٹ اس کو کیا, لیکن وہ خیر آپ نے اگر ایمان نے اور ہادی صاحب نے اگر تو یہ جھوٹ بولا ہے اور میرے جج پہ الزام لگایا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر چیف جسٹس کے اوپر الزام ہے, چیف جسٹس صاحب اپنی نشست چھوڑیں اور کچھ عرصے کے لیے ججی سے پیچھے رہیں, انتظامی معاملہ چلاتے رہیں. ٹھیک ہے چلیں, لیکن ہوگا یہ کہ یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اچھا رئی صاحب کی ملاقات, آپ نے کچھ ذمہ داروں سے کیا بات ہوئی جی؟ ذمہ دار نہیں, جو میری ملاقاتیں کی ہیں, اس ملاقات کے اوپر ذمہ دار کیا بتائیں گے؟ آپ نے کہا نا نہیں بتا سکتے ہیں. انہوں نے ظاہری بات اجے صاحب نے اپنے والد گرامی کتاب بھی پیش کی اور بڑی لمبی ان کی جیل تھی, بڑی اسٹرگل ہے ان کی, بڑا رہی ہے. وہ جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جی مغربی جمہوری ریاستوں اور یو کے سے یہی سوال ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کا علم ہوتے ہوئے بھی یہ آپ لوگ اس سسٹم کو لے کر کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں. اور پھر انہوں نے معاہدوں کا اوپر بھی ذکر کیا کہ یہ حق پہلا عوام کا ہے, آئینی تحفظ اور حالات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. میری اطلاع یہ ہے کہ اٹ لاسٹڈ فار لانگ, اور جین میریٹ اور ان کے شعبے سے وابستہ 2-3 اور لوگ ہیں جو مسلسل صحافیوں سے بھی اور سیاستدانوں سے ملتے رہتے ہیں. گو کہ برطانوی حکومت کا اب عمل دخل اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے ایک زمانے میں ہوتا تھا, بٹ اٹ از این امپورٹنٹ پلیئر اسٹل. ان کا کہا یورپی یونین میں نہ ہونے کے باوجود بھی اثر رکھتا ہے, کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو ان کا تعلق واسطہ ہے, پھر اس خطے میں براہ راست اور بالواسطہ جو ان کا ایک امپیکٹ ہے. تو مجھے تو جین میریٹ اور یو کے ہائی کمیشن کی اس معاملے پہ جو پچھلے سال ڈیڑھ سے بالخصوص مصروفیات ہیں جو یہاں منتج ہوئی ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ. اچکزئی صاحب جب سے عمران خان صاحب نے ان پہ پورا طے کر لیا, میری اطلاع تو یہ کہ وہ طے کر چکے ہیں کہ یہی نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, اور اب علیمہ بی بی کے ذریعے بھی. اس کے بعد ان کو پیغام دیا گیا علیمہ بی بی صاحبہ کو کہ وہ جا کے اچکزئی سے ملیں. پرسوں کی بات ہے, آج ہم جمعے کو مخاطب ہیں, تو اب 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں. جیسے ہی محترمہ وہاں خان صاحب سے ملنے کے بعد اچکزئی صاحب سے ملنے گئیں
یا جا رہی تھیں تو رابطہ کاروں نے دونوں پارٹیوں نے طے کر دیا ملاقات ہوگی، تو اچانک ایک حکومتی شخصیت آگے بیٹھ گئی اور وہ حبیب صاحب کی فیوریٹ پارٹی کی ہیں، ٹھیک ہے، نام بھی لے لیں، نام لے کے مصطفیٰ کمال جی صاحب، جی مصطفیٰ کمال صاحب آ کے بیٹھ گئے۔ اچھا میں نے اسے ایک معمول کی خبر جانا، لیکن مجھے اطلاع ملی کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جی اچکزئی صاحب کے ہاں حکومتی وزراء اور مختلف ان کے حامی جماعتوں کے رہنماؤں کی آنیاں جانیاں اب اس طرح سے ہو رہی ہیں جیسے 26ویں ترمیم کے وقت حضرت مولانا کے ہاں ٹھیک۔ تو اچکزئی صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے اگر مگر کے بغیر، کیونکہ یہی جین میریٹ کسی اور اپوزیشن کے رہنماؤں سے بھی ملتی تھیں اور وہاں اس طرح سے کلیئر گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ جو گفتگو اچکزئی صاحب نے کی اس سے پہلے کسی پی ٹی اے کے نمائندے نے یا کسی اپوزیشن کے رہنما نے ایسی گفتگو نہیں کی۔ اہم چیز اس میں یہ کہ عمران خان صاحب کی انکارسریشن دوبارہ انٹرنیشنلائز ہو رہی ہے۔ دیکھیے اکبر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے ابھی جو جامی صاحب نے جو ٹویٹس اور پھر جو ان کی خبر ہے، اس سے تو آپ کو بات واضح ہوگی ہم سب کو کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ جیسے آپ نے کہا ہے وہ ایک دفعہ پھر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ اور کل ہی کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی جہاز ہو یا اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ دنیا میں 5 جگہ پر فون کریں، چاہے کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے، تو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کا مسئلہ کہاں ڈسکشن میں ہے۔ اس میں جو میں نے جن دارالحکومتوں کے نام لیے تھے وہ میں پھر گنوا دیتا ہوں۔ وہ لاہور سے، یعنی لاہور میں بھی آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ اس کے بعد اسلام آباد، لندن، واشنگٹن اور واپس پھر آپ ریاض سے ہوتے ہوئے آ جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو عمران خان کا مسئلہ ہے اس نے کس کس کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور یہ جو حال ہی میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ یکایک عمران خان صاحب کے اوپر بنیاد پرستی کے الزامات لگ رہے ہیں، وہ بھی دراصل اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے خیالات کو ویسٹرن جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں وہاں پر پیش کر کے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اقتدار میں آ گئے تو وہ کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر اگلی بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہاں پر اب یہ سودا نہیں بکنا، وہاں پہ یہ بات نہیں مانی جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو معاملات تھے، جو عمران خان صاحب کے خیالات تھے، جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے تان و تشنی کا باعث تھے، اسی وجہ سے انہیں طالبان خان بھی کہا جاتا تھا، وہ ان سارے خیالات کے حامل اب واشنگٹن میں اور لندن میں کافی سارے لوگ ہیں جی، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں یا حکومت کے قریب رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ رفتہ اوپر سے اوپر چلتا جائے گا۔ نکلے گا کیا اس سے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا نکلے گا، میں کیونکہ دیکھیں ایک سیکنڈ، موسٹ پاکستانی جو سیاست ہے اور خاص طور پر عمران خان اور آسمانوں کے درمیان جو تعلق ہے، اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ حل ہی آسمان اور خان کے بیچ ہونا ہے۔ جی، ہونا وہیں پہ ہے۔ جب آسمان اور خان نے اپنی ضد کو ایک قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھے تو بات حل ہوگی۔ انٹرنیشنلائز آپ جتنا بھی کر لیں سر، شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں پاک پیک نے ایک نیا ایکٹ وہ متعارف کروا دیے وہاں پہ، کیا نام ہے جی اس کا؟ اچھا دیکھیے، پاکستان فریڈم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، ٹھیک ہے، اچھا میں نے دیکھا ہے وہ ایکٹ جو آیا، اس سے پہلے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ بھی آ گیا تھا، جو ولسن نے بھی ایک امینڈمنٹ پیش کی ہے۔ حبیب صاحب کا جو وہ ہے استدلال، اس سے میں اس حد تک سہمت ہوں کہ ہاں انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے ایک سیکنڈ، اگلی بات، میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو یہ چاہے گا کہ پاکستان کے اندر کا سیاسی مسئلہ باہر سے حل ہو۔ بہت خوب، ٹھیک بات ہے، میں وہ آخری آدمی ہوں۔ یہاں پہ جو ہے وہ بھی اصل بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ کیا یہ مسئلہ حل ہوگا، جی یہ ہے اصل کو، کاش وہ ابھی تک نہیں ہوا، وہ بھی ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اچھا، جب مسئلہ حل نہیں ہوتا نا جامی صاحب، تو پھر پیچیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ مسئلہ پھر دوسرے مسائل کو جنم دینے لگتا ہے۔ ہاں سر، اس میں ایک اور ریزن بھی سنیں نا، میں اس سے اس پرٹیکولر ٹائم پہ نا جب انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے، وقت میٹر کرتا ہے، کہیں کے ٹینیورز میٹر کرتے ہیں، اور ٹینیورز کے ٹائم پہ پاکستان کے اندر لامحالہ نہ چاہتے ہوئے وہ ابھی وقت نہیں آیا، چلیے ابھی نہیں آیا،
سر وہ خام خیالی ہیں. اچھا عرض کرنے دیں مجھے وہ یہ ہے کہ بالکل میں تائید کرتا ہوں حبیب صاحب کی رائے کی کہ یہ بیسد پاکستانی شہری میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میرے ملک کے مسائل جو ہیں وہ باہر کی دنیا کے حل کرے. اور عمران خان صاحب خود کیا ہے ان کی دلیل ہے, وہ تو امریکی مداخلت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں بالکل کہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ مداخلت کرے. ابھی تک تو انہوں نے اس بات پہ تائید نہیں کی. انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے یہ. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان فریڈم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ آ گیا, اس سے پہلے جو ولسن کا ڈیموکریسی ایکٹ آ گیا, 4 دن کے لیے نا جذباتی ورکر سپورٹر کو آپ ہیٹ دے کے اسے انتہائی زیادہ, باہر بیٹھے لوگ بالخصوص اسے انتہائی زیادہ پر امید کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. کانٹری سچویشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی یاری عمران خان صاحب سے نہیں تھی جتنی برازیلین سابق صدر بولسونارو سے تھی. بولسونارو کی وجہ سے 50% ٹیرف لگایا برازیل کے اوپر, اور سابق فوجی ریٹائرڈ ہے وہ. جن ججز نے اسے آج 27 سال کی قید سنائی کہ جی اس نے فوج میں بغاوت پھوٹنے کا الزام لگا اس کے اوپر, جمہوریت کا تختہ لپیٹنے کا الزام لگا, جن ججز نے سنا سنائی اس کے اوپر امریکہ نے سفری پابندیاں لگائیں ججز کے اوپر. اور آج اس سزا کے اوپر سیکرٹری آف اسٹیٹ سے لے کے پورا امریکن میڈیا اور امریکی انتظامیہ بول رہی ہے, تنقید کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ظلم کر رہا ہے برازیل. اتنا تعلق گہرا تو نہیں تھا عمران خان میں عرض کرتا ہوں اس میں اگر وہاں برازیلین صدر کے حق میں یہاں پہ عمران خان صاحب کا اور ٹرمپ کا معاملہ ہے ہی نہیں, جو بات سن لینا وہ ہے ہی نہیں, بات سنیں. اگر اتنا گہرا تعلق اور اتنے گہرے مراسم اور مفادات کے باوجود امریکہ برازیل میں اپنے من پسند بندے کو سزا سے نہیں بچا سکا, تو یہاں صورتحال مختلف ہے. میں عرض کرنے لگوں, میں اس میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ مراسم کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے تھے اس میں پاکستان کے ساتھ ایکسٹراڈنریلی کلوز جو بیچ میں ہوئے اور ان ایکسپیکٹڈلی ہوئے, اس میں دوبارہ جب وہ ان کی قربتیں بڑھ گئی ہیں تو یہاں پہ معاملات اب وہ نہیں رہیں گے پاکستان اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہوں. یہ ہمارے لیے نقصان ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا خراب ہوں. امریکہ صرف اپنا مفاد دیکھے گا جیسے ہر ملک کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کو بھی اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. آپ اس سچویشن اس ایکویژن کے اندر صرف ایڈ کریں قطر کے اوپر جو انپرووکڈ ان کی سوورنٹی کو بریچ کیا اسرائیل نے, اور پھر اس کے بعد پاکستان نے اسٹوڈ اپ ود قطر, اور پھر ایک UNSC کے اندر ہم ایک ریزولوشن بھی لے کے آئے, اور پھر اس کے علاوہ اگلا کون ہے ہمارے مندوب, اگلا معاملہ مستقل عاصم افتخار صاحب. سر جی ان کو ایک داد دیں ویسے پاکستان, وہ یہ کہ جب اسرائیلی مندوب نے وہاں تقریر کی اور بار بار اس نے پاکستان, اسامہ بن لادن, وہ نیریٹو جو نیتن یاہو نے بیچا, اس کو جب ٹو کیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے. عاصم جاوید صاحب نے پھر اس کی وضاحت, انہوں نے سر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برملا اس ایوان میں کہا کہ یہ دہشت گرد ریاست ہے, یہ قابض ریاست ہے, بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے والی ریاست کا نمائندہ ہے. یہ گفتگو انہوں نے کی. عاصم جاوید صاحب کو سلام ہے. تھینک یو ویری مچ آپ, بالکل اچھا زبردست ہو گیا. اب ایک جو نیریٹو کی آپ بات کریں جو نیتن یاہو کا نیریٹو ہے, جب وہ اسامہ بن لادن والے آپریشن کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ امریکہ نے بھی جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا, بڑا سینسٹیو. اب آپ اسرائیل کی بھی تھوڑا سا یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اس کی مطمع نظر اس وقت اسرائیل کا کیا ہے, اور ساتھ آپ کے یہاں پہ مخصوص صحافی, اب یہ ایک نیریٹو کی بات ہو رہی, تو چلے نیریٹو کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے نیشنل میڈیا کے اوپر یہ نیریٹو بلٹ ہونا شروع ہو گیا کہ اگر گلف ہمارے اکنامک معاملات کا بوجھ اٹھا لے تو ہم گلف کی سیکیورٹی سنبھال سکتے ہیں. آپ کے خیال میں دس ول گو ان نوٹسڈ ود ویسٹ, ود امریکہ اینڈ اسپیشلی اسرائیل, اینڈ اسرائیل کا جو اثر و رسوخ ہے امریکہ کے اوپر وہ کیا رہتا ہے, وہ کتنا کو ہے؟ آپ میں اس سے زیادہ کیا بات کروں. تو آپ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مراسم ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کیا تھے, ایک کنٹری کے اپنے مفادات جب اس نے سیکیور کرنے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے مفادات ہی دیکھتا ہے, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے وہ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں خدا نہ خواستہ. تو اللہ نہ کرے نا کہ عمران خان صاحب کو چپ کے طور پر یوز کریں. دیکھیے یہ تو پہلے دل سے, اللہ نہ کرے. اس لیے یہ جو بانسریاں بجاتے ہیں نا, یہ جو بانسریاں بجا رہے ہیں, یہ بجانے اس کو بتائیں لوگوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگاتے ہیں. وہ ٹرک کی بتی ہوگی, لیکن اوور آل آپ یہ معاملہ دیکھیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. وہ پتہ کیا ہے, وہ سادہ سا مسئلہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے, دنیا اس کو دیکھ چکی ہے. اچھا, اس دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں لائی گئی جس حکومت کی ہم نے قابلہ گیری کی ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کچھ ڈلیور کر سکے. اچھا, اس کے لیے آپ کو خود ہمارے مطلب وہ حکومت اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا وزیر اعظم کسی ملک کے یعنی امریکہ جیسے کیپٹل میں جائے اور صدر سے ملاقات کر سکے. جا رہے ہیں سر, ویسے
وہ تو سپٹمبر میں جاتے ہیں نا سارے مل رہے ہیں اور وہ تو سارے ملیں گے, وہ تو سارے ملیں گے بھائی. اس وقت تو وہ ایک کھانا ہوتا ہے جس میں سارے سب کو بلایا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس پوری سچویشن میں آپ نے کیا اپنے اندر کے حالات ٹھیک کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ بات صرف اتنی سی ہے, ایک عمران خان کے ساتھ اپنا پھڈا اور مسئلہ ختم کر لیں. آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ جو شورشیں چل رہی ہیں, جو دہشت گردی کے معاملات چل رہے ہیں, ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے, اکانومی اور جو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی عدم استحکام کی وجہ سے, بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایک بندے کا معاملہ اور ایک بندے کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کی میجورٹی کی ول کو تسلیم کر لیں, کام ہی ختم ہے, ساری کہانی. مفت میں وہ کاش ایسا ہو جائے, مفت میں یہ سادہ سی بات ہے. دیکھیے اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ دراصل پاور سٹرکچر ریکیلیبریشن مانگ رہا ہے. یہ ڈیمانڈ دنیا بھر میں ہو رہی ہے. اور آج وہ جو ریکیلیبریشن کا مطالبہ ہے نا, آپ دیکھیے میں اب کتنے عرصے سے عرض کر رہا تھا, وہ مطالبہ بنگلہ دیش میں پورا ہو چکا ہے, وہ سری لنکا میں ہو چکا ہے, وہ نیپال میں پورا ہو رہا ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر یہ مطالبہ دستوری حدود کے اندر کیا جا رہا ہے جی کہ بھائی سسٹم ریکیلیبریشن ہو تو رہا ہے. اچھا جب ریکیلیبریشن ہو جائے گی, ریکیلیبریشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ دستور کے مطابق, ایک سیکنڈ, جو دستور کے مطابق آپ کے جتنے جو الیکشن ہیں ان کو مانیں, آپ عدلیہ کی خود مختاری پہ جس طرح آپ نے کاٹھی ڈالی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو انڈو کریں, اور پھر جو معاملات جس کے مقدمات ہیں وہ عدالت میں جیسے چل رہے ہیں وہ چلنے دیں. اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے اوپر اب یہ سیریس ایلیگیشن ہے, اب یہ ان کا ایلیگیشن دور کریں اگر آپ نے عدالتوں پہ بھروسہ آپ نے دوبارہ ریسٹور کرنا. حبیب صاحب مدلل صحافی و تجزیہ نگار ہیں, لیکن بسا اوقات اتنی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہیں مثلاً کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. بھائی وہ ہو تو رہا ہے, اس کا اپائے متبادل پلان سوچے تو جا رہے ہیں, ڈیبیٹیں شروع ہو چکی ہیں, کر لیں, نئی قیادت سامنے لانے کی تیاری ہو رہی ہے, تو ہو تو رہا ہے سر. تو آپ کی سادگی کو سلام. اور جسٹس ڈوگر صاحب پہیا ایجاد ہو چکا ہے دنیا میں, ان کا خیال ہے کہ ہم دوبارہ ایجاد کر کے دکھائیں. صحیح. صرف جامی صاحب جاتے ہوئے, اور میں یہ بڑے دل سے یہ بات کر رہا ہوں, میں بالکل یہاں پہ کسی قسم کا مجھے تفنن مقصود نہیں ہے. چاہت فتح علی خان کے ساتھ جو یو کے میں جو ہوا ہے بہت زیادتی والی بات ہے, اور وہ لڑکے مجھے ایسے بھی ظاہر ہے کہ جو جانتا ہوگا وہی کرے گا, اور جانتا کون ہوگا, پاکستانی ہوں گے یا انڈین ہوں گے. آئی پرسنلی تھنک موسٹ پروبلی پاکستانی ہوں گے, اور وہ کوئی آواز سے لڑکے ہیں جنہوں نے انڈا وغیرہ مارا, لیکن خدا کی قسم یار وہ بندہ ہنساتا ہے اور دیکھ کے نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے. موسیقی کی جتنی مرضی ٹانگ توڑیں اپنی جگہ پہ, لیکن یار ہی از این انٹرٹینر, ایک شریف آدمی, ایک بیچارہ معصوم سا آدمی. وہ رو رہے تھے, مجھے بڑا دکھ ہوا. اس میں ہوا یہ کہ پہلے ایک سکھ نوجوان نے تصویر کھنچوائی ان کے ساتھ, ایک لڑکا تصویر لے رہا ہے اور وہ تصویر کھنچوا رہے ہیں. جیسے ہی وہ سکھ نوجوان تصویر کھنچوانے کے بعد سائڈ پہ ہوتا ہے اپنے لیفٹ سائڈ پہ, تو اسٹریٹ کے اوپر ساتھ جو فٹ پاتھ بنا ہوا ہے, ایک بندہ آتا ہے پیچھے سے جس نے بلیک ہوڈی پہنی ہوئی ہے, جس نے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے, وہ ان کے اوپر انڈے دو دے مار, ایک نے پھر دوسرا دو اور وہ پھر بھاگ جاتا ہے. اور پھر وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پرانی ویڈیو, لیکن پتہ یہ چہرہ شاید نہیں ہے, پرانی ہوتی تو یہ افسوس کی بات ہے یار. مطلب یہ واقعہ جب بھی ہوا قابل مذمت ہے, اور کسی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں قابل مذمت ہے, گھٹیا حرکت ہے یہ. اور خاص طور پر چاہت فتح علی خان جیسے بے ضرر آدمی کے ساتھ اس طرح کیا جائے. سر دیکھیں ایک منٹ ہے سر, ویسے دکھ کم ہے ہمارے معاشرے میں, ایک کے بعد ایک پریشانی, کبھی سیلاب, آفت, بارش, اور اس کے بعد اکانومی کی جو صورتحال ہے, بے روزگاری کی صورتحال, اس کو دیکھتے ہوئے سیاسی جو یدھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی طرف سیٹل نہیں ہو رہا. اس میں اس بندے کو آپ کوئی ہفتے 10 دن بعد دیکھتے ہیں, جو دماغی مریض بنانے کے لیے کافی ہے. لیکن آپ چاہت صاحب کو دیکھیں ایک دفعہ, آپ کے اپنی حرکتیں ہٹا جاتی ہے, آپ کی باتیں کرتے ہیں یار, کیا مطلب انٹرٹین کرتے ہیں. چاہت صاحب کو چاہیے کہ آپ ایک نیا راگ بنائیں اس کے اوپر. 12 راگ تو بتا چکے ہیں, 13واں راگ بھی چاہت آپ ڈرنا نہیں, تو پریشانی ہونا. یو آر این انٹرٹینر, ٹرو انٹرٹینر. آپ کے ساتھ واقعے پہ ہم مذمت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.